اللہ کی عادت 15واں پارٹ۔ یہ تو تھا خیر و شر کے متعلق قرآن کا فیصلہ۔ قرآن سے پہلے بھی بے شمار انبیاء نسل انسانی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جن میں سے بعض کے صحائف آج دنیا میں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان انبیاء کی رائے اس مسئلے کے متعلق کیا تھی۔ یہ مت سمجھے گا کہ ان انبیاء نے کسی کانفرنس میں شریک ہو کر ایک دوسرے کی صحیح یا غلط تائید کی سازش کر لی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اول اس لیے کہ ان میں عموماً طویل زمانے حائل تھے، اور دوم اس لیے کہ ان کے حلقہ کار باستثناء انبیاء بنی اسرائیل جدا جدا تھے۔ کوئی نبی بابل میں آیا، کوئی مصر و یونان میں، اور کوئی ہند و ایران میں۔ اس لیے ان کا اجتماع ناممکن تھا، اور کسی سازش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا انہیں ایسی سازش سے کیا حاصل تھا؟ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، بلکہ سب کچھ لوٹا دینے والے تھے۔ وہ سرداری نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنے پیرووں کو نو انسانی کا سردار بنانا چاہتے تھے۔ وہ خدمت نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کی زندگیاں دوسروں کی خدمت میں کٹ جاتی تھی۔ وہ عیش کے طالب نہیں تھے، بلکہ ہر کس کے عیش کو لات مار کر وہ کریا کو بکو اللہ سے بھاگے وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تاریخ عالم ببانگ دوہل اعلان کر رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے مخلص و بے غرض و پیکر محبت اور مجسمہ اثار تھے۔ ان کی مقدس زندگیاں صرف اس دھن میں کٹ گئیں کہ ابن آدم کو گناہ کی عہنی گرفت سے نجات دلائے۔ ان لاکھوں بہی خواہان انسانی کی تاریخ میں جھوٹ اور فریب کا ایک ہلکا سا واقعہ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر ہم یہ کیسے فرض کر لیں کہ نیکی کی طرف بلانے میں ان کی کوئی غرض بھی نہ تھی؟ اگر وہ ہر زمانے میں انسان کو گناہ سے ڈراتے رہے تو یقین کیجیے اس میں ہمارا ہی بھلا تھا۔ وہ لوگ رازدان قدس تھے، بلا کے حقیقت شناس تھے، اللہ کی مشیت و عادت سے آگاہ تھے، انسان کے عروج و زوال پہ ان کی نظر تھی۔ اگر انہوں نے انسانی نجات خیر میں دیکھی تو میرا یہ ایمان ہے کہ ان کا یہ فیصلہ باہر پہلو سے صحیح تھا۔ آخر وہ ایک غلط بات کہتے بھی تو کیوں؟ کیا غلط بیانی پر انہیں کسی انعام کی توقع تھی؟ کوئی جاگیر مل جانے کی امید تھی؟ جب ہمیں اس حقیقت پہ عین الیقین حاصل ہے کہ ان کی کسی بات پہ خود غرضی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگیاں دوسروں کی بہتری کے لیے وقف تھی، پھر ہم اس بات پر کیوں ایمان نہ لائیں کہ ہماری نجات انہی ہدایات کی پیروی میں ہے جو ان افراد کاملہ نے اللہ سے سن کر ہم تک پہنچائی تھی۔ 2 منٹ کے لیے الہامی تعلیمات کو رکھیے ایک طرف، اپنے مشاہدہ و تجربہ کی بنا پر بتائیے کہ کیا آپ نے کسی ظالم کا اچھا انجام دیکھا ہے؟ کسی بدماش و بدکار کے متعلق سنا ہے کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی محنت یعنی سکون قلب حاصل تھا؟ دوسروں کو چھوڑیے اور خود آپ کے متعلق صحیح بتائیے کہ کیا آپ گناہ کی سزا سے آج تک بچ سکے ہیں؟ کیا واقعی دوسروں کا شکار کھیلتے رہے اور آپ کو کبھی کوئی گزر نہیں پہنچا؟ کیا خیانت اور رشوت سے حقیقتاً آپ کی مسرت و دولت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا مال حرام کمانے کے بعد آپ تمام بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ ہیں؟ کیا سیاہ کارانہ زندگی کے باوجود آپ اپنے تمام ارادوں میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی ہے تو پھر اس اصول کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے کہ انسانی فلاح خیر میں نہایت ہے اور اس کی تباہی نتیجہ شر؟ یہی بات ان انبیاء نے بھی کہی تھی۔ چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ اگر تو ان احکام پر جو آج تجھے دے رہا ہوں عمل کرے گا تو تیرا خداوند تجھے زمین کی قوموں میں سرفراز کرے گا، ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، تو شہر میں بھی مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی، تو گھر میں آتے وقت اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا۔ تیرے حملہ آور تیرے سامنے مارے جائیں گے، اگر وہ ایک راہ سے حملہ کریں گے تو 7 راہوں سے بھاگیں گے۔ خداوند تیری زمین کے پھلوں میں فراوانی دے گا، وہ اپنا خاص خزانہ تیرے آگے کھولے گا، آسمان تیری زمین پر بر وقت بھی برسائے گا، اور تو اوروں کو قرضہ دے گا پر تو قرض ڈالے گا۔ لیکن اگر خداوند کی آواز کو نہ سنا تو پھر شہر میں بھی لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی، تو اندر آتے اور باہر نکلتے وقت لعنتی ہوگا۔ خداوند تیرے کاموں پر لعنت، حیرت اور ملامت نازل کرے گا، یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ بات اس سے نپٹی رہے گی۔ خداوند تجھ کو سوکھنڈی، تپ، جوش خون، سخت جلن، خشک سالی اور گرم لو سے مارے گا۔ تیرا آسمان پیپل کا اور تیری زمین لوہے کی بن جائے گی۔
خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک و دھول برسائے گا، تو اپنے دشمن پر ایک راہ سے حملہ کرے گا اور 7 راہوں سے بھاگے گا۔ خداوند تجھ کو دیوانگی، نابینائی اور گھبراہٹ سے مارے گا، جس طرح اندھا یعنی اندھا یہ نابینائی کے اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، تو دوپہر کو ٹٹولتا پھرے گا۔ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوم کو دے دی جائیں گی، تو دیکھتا رہ جائے گا اور ان کے انتظار میں تیری آنکھیں تھک جائیں گی۔ تیرا بازوں میں زور نہیں رہے گا، تیری محنتوں کا پھل ایک اجنبی قوم کھا جائے گی۔ کتاب موسیٰ۔